ہماری تربیت ہی خدمت سے شروع ہوتی ہے اور خدمت میں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ دیانتدار، ہانیسٹ، بے باک آدمی اور صاف ستھری بات کرنے والا نمائندہ بلال اظہر کیانی کی شکل میں ہمیں ملا ہے۔ تو علاقے کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام معززین کی طرف سے بلال اظہر کیانی ان کے وقت کرتا ہے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اپنی ٹور بنانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ پیسے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ٹی وی پر ایک لیڈر کا نام بولتا ہے، روزانہ رات کو بولتا ہے، ٹیبل ٹاک پر بولتا ہے، ٹی وی ٹاک میں بولتا ہے، تو وہ بلال اظہر کیانی ہے۔ اتنا پانی آسی رائے شوکت اور ہم بڑے مشکور ہوں تو انشاءاللہ اللہ پاک انہاں کی مطلب خوش رکھے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے علاقے میں جب بھی کوئی ترقیاتی کام ہوتے ہیں یا کوئی فلاحی کام ہو رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو میرے ذہن میں ایک بندے کا نام آتا ہے اور جس کی میں اتنی عزت اور احترام کرتا ہوں، میں اپنے بزرگوں جیسا ان کو سمجھتا ہوں۔ سیاسی والے میں بھی وہ بہت مشہور ہیں، سماجی میں بھی، اور اپنی برادری اور اپنے دوست خیش قبیلہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے پیار کرنے والی شخصیت۔ میں آج کھڑا ہوں جی دبل کے مقام پر۔ دبل ہے یونین کوسٹل لیڈی میں، تحصیل سوایا اور ضلع جہلم ہے۔ آج جی راجہ احمد حسین شوکت صاحب کے پاس میں کھڑا ہوں۔ ترقیاتی کام ہوں اور راجہ صاحب کا نام نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ آج راجہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا من کا ہے کہ ترقیاتی کاموں میں آپ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور کیسے کرا لیتے ہیں یہ کام؟ جی راجہ صاحب بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برخوردار بات یہ ہے کہ میری سیاسی تربیت ایسے گھرانے سے ہوئی ہے۔ میرے والد کے چچا بھی چیئرمین رہے ہیں، ہمارے ایک دور کے رشتے کے ماموں بھی گڈاجی سے چیئرمین رہے ہیں، 3 دفعہ میں چیئرمین رہا ہوں، 2 دفعہ ممبر ضلع کونسل رہا ہوں، ناظم رہا ہوں۔ ہماری تربیت ہی خدمت سے شروع ہوتی ہے اور خدمت میں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو 1979 میں پہلا الیکشن لڑا تھا، 46 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لوگ مہربانی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ رہا بات ترقیاتی کاموں کا، یہ ترقیاتی کام لوگوں کا حق ہوتا ہے، ہم نے صرف نمائندگی کرنی ہوتی ہے، ان کی بات آگے پہنچانی ہوتی ہے۔ فنڈ کا اجرا جو ہے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی اے صاحبان کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں 46 سالہ میری زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک نوجوان لیڈر، ایک دیانتدار، ہانیسٹ، بے باک آدمی اور صاف ستھری بات کرنے والا نمائندہ بلال اظہر کیانی کی شکل میں ہمیں ملا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی فنڈز آتے ہیں وہ بلال اظہر کیانی کی مہربانی سے آتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں، ان لوگوں کی نمائندگی ادھر کرتے ہیں، وہ ہماری نمائندگی آگے کرتے ہیں۔ تو آج تک ان 2 سالوں میں جتنے فنڈ یو سی لیڈی میں بلال اظہر کیانی صاحب نے دیے ہیں، میرے خیال میں یہ میری زندگی کی تاریخ میں ایسا کوئی وقت نہیں آیا یا کوئی ٹائم نہیں تھا کہ کسی لیڈر نے اتنے فنڈ دیے ہوں۔ آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ 4 اسکیمیں تھیں۔ آج سے 8-9 مہینے پہلے بلال اظہر کیانی صاحب نے کہا کہ جتنے ہمارے نمائندے ہیں وہ سروے کریں کہ سیلاب میں کون کون سی سڑکیں اور کون کون سی جگہ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے یہ 4 اسکیمیں دبل، پلاوڑ، کڑیلا اور اپنے بنگالہ، یہ 4 اسکیمیں لکھ کے بھیجی۔ محکمے والے آگے، انہوں نے 7 مہینے پہلے سب کا سروے کیا، ایسٹیمیٹ لگائے، بھیج دیے۔ یہ تھا کہ فنڈ ملیں گے جون کے بعد۔ لوگوں سے بھی میرا وعدہ تھا کہ جون کے بجٹ کے بعد آپ کو فنڈ ملے گا۔ تو اللہ کی مہربانی سے، بلال اظہر کیانی کی مہربانی سے، اور انہوں نے یہ فنڈ ہمیں جاری کروائے۔ ہمارے ٹینڈر ہو گئے، ٹھیکہ ہوگا، 1 تاریخ کو ہمارا ان 4 اسکیموں کا ٹھیکہ ہو گیا، اور 3 تاریخ کو اللہ کی مہربانی سے ٹھیکیدار صاحبان نے اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ 4 اسکیمیں بلال اظہر کیانی صاحب نے سیلاب فنڈ میں ہمیں دی تھی، ہم نے لکھ کے بھیجی تھی تو انہوں نے اپروو کرائی تھی۔ میں علاقے کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام معززین کی طرف سے بلال اظہر کیانی، ان کے والد جنرل اظہر محمود کیانی، ان کے بھائی حمزہ اظہر کیانی، سب کا مشکور ہوں، اس خاندان کا، کہ وہ دیانتدار لوگ ہیں، سچی اور کھری بات کرتے ہیں، اور جو بھی منصوبہ ہو ان پہ یہ قید نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا ہے، نون کا۔ آج تک انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ جس جگہ میں کام ہو رہا ہے وہاں تعلق کس برادری کا ہے یا کس قوم کا ہے یا کس پارٹی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی کام ہو آپ بغیر کسی تفریق کے لوگوں کو یہ سہولتیں مہیا کریں۔ تو میں تو اپنے علاقے کی طرف سے، اپنے کونسلر صاحبان کی طرف سے، تمام علاقے کی طرف سے، دبل برادری کی، چودھری برادری کی طرف سے ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا ہمیں یہ فنڈ جاری کیا، اور بہت اچھی ہماری آج ہم نے دیکھی ہے۔ تو بہت اچھی، آج میں دبل گیا ہوا تھا، گاؤں والوں نے پورا گاؤں اکٹھا کر کے ہمیں بلایا ہوا تھا، وہ بھی مشکور ہیں بلال اظہر کیانی کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی آج، پہلے وہ جانتے نہیں تھے، اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اب پتہ لگا کہ جہلم کا کوئی لیڈر ہے۔ تو انشاءاللہ میرے خیال میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بہتری کی طرف لے جاتی ہے، دیانتداری، ہانیسٹی اور بلا تفریق لوگوں کے۔
تو میرا منشور جو ہے، میرا منشور اپنے لیڈروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. میں نے تو ساری زندگی اپنی خدمت کے سفر میں گزار دی ہے، اور جو رہتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی مجھ سے بلا تفریق لوگوں کی خدمت کرے. اچھا راز صاحب، ایک بات ضرور پوچھوں گا. ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ جی آپ کے ساتھ لوگوں کا بہت زیادہ پیار ہے. اپنا خاندان تو آپ کو پیار دیتا ہی دیتا ہے، لیکن جو باقی لوگ دیتے ہیں آپ کو پیار، میں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کس طرح آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ آپ ہر کام، جب بھی کوئی کام کراتے ہیں تو آپ موقع کے اوپر آپ خود جا کے اپنی فیزیبلٹی شو کرتے ہیں کہ جا کے دیکھتے ہیں کام کو. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو کام منظور کروا کے چھوڑ دیں. دیکھیں جی، کام کی جو منظوری ہے نا، بلال اظہر صاحب کا کام ہے کہ وہ ہمیں کاموں کی منظوری کروا کے دیں. میری ڈیوٹی یہ ہے کہ بحیثیت ان کا نمائندہ میں یہاں پہ اپنے کام کی نگرانی کروں. میری اپنی گڈاری والی سڑک بن رہی ہے، ہر 3 دن کے بعد محکمہ ہو نہ ہو میں خود آ کے ساری سڑک چیک کرتا ہوں کہ کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اسی طرح جہاں بھی کوئی کام ہو میں وقتاً فوقتاً وہاں جاتا رہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ کام ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے. پیسے دینے ان کے کام ہے، نگرانی کرنا ہمارا کام ہے. دوسری بات جو آپ نے پیار کی پوچھے، میں نے زندگی بھر کبھی برادری ازم کا پرچار نہیں کیا، کبھی برادری ازم پہ ووٹ نہیں لیے. میں ہمیشہ پرچار یہ کہ اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ پورے علاقے میں بندے کھڑے ہیں، آپ نظر دوڑائیں، جس بندے کا کردار، اخلاق، محبت آپ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اس کو ووٹ دیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں سے اگر کوئی بہتر بندہ ہے تو آپ اس کو ووٹ دیں، MNA میں کوئی بہتر بندہ ہے تو اس کو ووٹ دیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہیں نا تو میری اس خدمات کا صلہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے. کوئی شک نہیں. بڑے بڑے پہاڑ اس ضلع کے میرے مخالف رہے ہیں، لیکن رب کی ذات نے میری، اپنے منہ سے میں تعریف نہیں کرتا کہ میری دیانتداری کی وجہ سے اگر ایک کوئی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کو اور بندے بھیج دیے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اپنی ٹور بنانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. پیسے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، بے اسکیمیں ہم نے بھیجنی ہوتی ہیں. لاتے بلال اظہر کیانی صاحب ہیں. تو اس کے میں یہ ہم درمیان میں جو ہے نا ان کے، آپ سمجھ لیں کہ ہم اس میں ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، درمیان میں ہیں، ہم اس کاوش میں شامل ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کا حق ہے. بلال صاحب دیتے ہیں تب بھی حق ہے. میں اگر ان کے لیے کچھ بلال صاحب سے لے کے آتا ہوں تو وہ بھی ان کا حق ہے. اس لیے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ آپ پہ مہربانی کرتا ہے. اللہ کی وجہ سے لوگ میرے اوپر پیار اور محبت کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز اور اسی طرح عزت بخشے اور اسی طرح لوگوں کا پیار آپ کو ملتا رہے. ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، کبڈی کے بہت ہی اچھے پلیئر ہیں، سیاسی والے سے بھی بہت زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں. نائب ناظم ہیں یونین کونسل لیڈی کے، اور جو بھی مثبت کام، اچھا کام ہو رہا ہو تو یہ اس جگہ پہ ان بندوں کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. منیر کینی ان کا نام ہے. ان سے بھی پوچھتا ہوں آج کے ترقیاتی کام کے حوالے سے. جی راز صاحب. جہاں تک تعلق کہہ رہا ہے شوق صاحب کا، انہوں نے ترقیاتی کاموں کی پوری تفصیل بتا دی ہے. اس بار پر تو میں بحث نہیں کروں گا، صرف 1-2 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ جنرل اظہر صاحب نے جیل میں خدمت کی ایک بنیاد رکھی. وہ بنیاد تھا ہارٹ اسپتال. جب انہوں نے ہارٹ اسپتال جیل میں بنایا، ضلع جیل میں کوئی اسپتال ہارٹ کا نہیں تھا، بلکہ یہاں گجرخان میں جہاں بھی جائیں ادھر ہارٹ کا اسپیشل اسپتال کوئی نہیں. یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی نیت کیا ہے. وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد وہ انہوں نے جتنا سا کیا، مفت علاج کیا، جو کیا بڑی لمبی داستان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اس کے بعد انہوں نے اپنا بیٹا جو ہمیں دیا، بلال اظہر کینی صاحب، انہوں نے ہمارے لیے جتنا بھی کام کیا ترقیاتی کام، شوکت کی سے پوچھ کر کیا، منہ سے پوچھ کر کیا، اپنے طور پر کیا. ان کے دماغ میں ترقیاتی کام ہے. اچھا، اور بلاغ ہو پہلی وجہ ہے، یہاں نہ کوئی کمیشن کی بات ہے، نہ کوئی لین دین کی بات ہے، ترقیاتی کام کی بات ہے. اس کے بعد چلتا ہے جہاں تک لیڈی یونیورسٹی کی بات، کافی عرصہ سے شوکت صاحب یہاں ہمارے چیئرمین بھی رہے، ناظم بھی رہے. یہ ترقیاتی کام کراتے رہتے ہیں، عوام خدمت کرتے رہتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ دیتے رہتے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں 1985 سے نون لیگ میں ہوں. اس وقت ابتدائی دور تھا، وزیر اعلیٰ تھے ہمارے وزیر اعظم صاحب. اس وقت سے ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں، نون لیگ کے لیڈروں کی قدر کرتے ہیں. لیکن پہلی دفعہ پاکستان کے ٹی وی پر ایک لیڈر کا نام بولتا ہے، روزانہ رات کو بولتا ہے، ٹیبل ٹاک پر بولتا ہے، ٹی وی ٹاک میں بولتا ہے، تو وہ بلال اظہر کینی ہے. اتنا پڑھا لکھا بندہ، یہ اللہ کی دین ہے، خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمیں وہ ملا ہے. تو وہ نیک نیتی سے ہمارے ترقیاتی کام سارے کرا رہے ہیں. تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صحت و تندرستی دے اور اسی طرح وہ کام کرتے رہیں. جہاں تک لیڈی یونین کونسل کا تعلق ہے، سب سے زیادہ پروجیکٹ لیڈی یونین کونسل میں چل رہے ہیں، سب سے زیادہ پیسے لیڈی یونین کونسل میں لگے. تو میں یہاں کہتا چلوں کہ ڈبل کی دیوار تو بن رہی ہے، لیکن خواہش ہے ہماری کہ 1 کلومیٹر سڑک رہتی ہے. شوکت وساعت سے اللہ کرے وہ 1 کلومیٹر سڑک بھی
मंजूरी हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह ताला जितने भी बिलाल अज़रक़यानी साहब हैं, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाए। राजा साहब, राज शौकत साहब से मैंने एक मतलब फिर रिक्वेस्ट की है कि मैंने कहा है कि ज़रा थोड़ा सा जो आजकल जो तरक्याती काम चल रहे हैं उनके हवाले से थोड़ा सा और बताएं, फिर यहाँ के मकामी चौधरी लियाज साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी राज साहब। अच्छा, इसमें जो है ना तरक्याती कामों की तो लिस्ट गिनी नहीं जाती जो बिलाल अज़रक़यानी साहब ने किए, लेकिन थोड़ा सा मैं उसका सियाको सबाक आपको बता दूं। हाजी मीर ज़मान डेरी वाले की रोड 1 करोड़ रुपये से वो बनी है। उसके बाद जो पुल है कड़ीले वाला जो भी मंजूर है, ये 2.25 करोड़ रुपये 2.5-3 करोड़ रुपये का है। एग्जैक्ट मुझे उसकी कीमत पता नहीं है। उसके बाद BHU सेंटर जो है हमारा 2 करोड़ से जनरल अज़रक़यानी साहब ने उसको रेनोवेट कराया है। फिर उसके बाद हमारी गडारी वाली जो रोड है उसकी बेसिक जो थी वो जनरल अज़म महमूद कियानी साहब ने और बिलाल अज़रक़यानी साहब ने स्पेशली 39 करोड़ 80 लाख रुपया उसकी लागत थी जो उन्होंने अप्रूव कराया है। अब ये जो स्कीमें इनों के एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 15-16 करोड़ के विचारों स्कीमें बनती हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया बकड़ाला, 1 करोड़ रुपया वाटर सप्लाई और 1 करोड़ रुपया लहड़ी के लिए वाटर सप्लाई का उन्होंने मंजूर कराया। और मैं समझता हूँ कि अब जो है उसमें पंगाले वाली रोड होगी। अगर बिलाल अज़रक़यानी साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये टर्नओवर ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह ताला, बाकियों को तो नहीं कहता, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, आपका तरक्याती काम जो है ना यूनियन काउंसिल में 10% रह जाएगा, 90% वो कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे। जनरल साहब को भी हम सब के सरों पर कायम रखे। उनका छोटा बेटा हमजा अज़रक़यानी वो खुद जुमा और हफ्ता इधर बैठता है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि किसी की सिफारिश की लोड़ नहीं, मेरी ना किसी और की। उसका नंबर ले लें, कोई मसला हो डायरेक्ट हमजा से बात करें। फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर हमारे साथ बात करें। वो इंशाल्लाह हर बंदे की बात सुनता है। और मेरी रिक्वेस्ट पे मैंने जनरल साहब को कहा जी कि किसी को अपने अजीज़ को भी बाकी लोगों के साथ बैठाएं। तीसरी बात, इस हल्के का जो कोऑर्डिनेटर है अली तफज़ल अली कियानी, वो एक सियासी कारका है। जब मेरे दादा चेयरमैन थे उसके दादा भी चेयरमैन थे, उसका वालिद भी मेरा दोस्त था। बड़ी जाफियानी से वो मेहनत कर रहा है। चलें, कोताही मेरे से भी हो सकती है, उससे भी हो सकती है, बिलाल से भी हो सकती है, लेकिन जितनी जान फशानी से वो दौड़ हमारी जमात के लिए तक वो दौड़ कर रहा है, मेरे ख्याल में कोई और ही आदमी होगा जो घर से सुबह निकलता है तो शाम तक जो है ना इसी काम में पड़ा रहता है। इसलिए अल्लाह ताला उसको भी अजर दे। हमारी स्कीमों में वो भी शामिल होता है, हमारी जहाँ कोई राय हो वो लेता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बिलाल अज़रक़यानी एक दयानतदार, हानस, बाजुर्रत, पढ़ा लिखा नौजवान आया है। हम सबको जहाँ हमें ज़रूरत होती है वो हमारी इमदाद करता है, लेकिन जहाँ उसको ज़रूरत है मेरे पूरे इलाके को उसकी इमदाद करनी चाहिए। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया राज साहब। जी तो यहाँ के जो मकामी हैं माशाल्लाह, मैंने देखा आगे इनके गांव में गया हूँ तो बड़ा मज़ा आया कि इतना इत्तेफाक है, इतना प्यार मोहब्बत करते हैं ये लोग। चौधरी लियाज साहब दब्बर से जो तलक रखते हैं, इनसे पूछूंगा कि ये तरक्याती काम के हवाले से थोड़ा सा अपनी राय का इजहार करें। जी चौधरी साहब। सर असी बिलाल अज़रक़यानी साहब ने असी बड़ा शुक्रिया अदा करने जिन्हें इतना बड़ा फंड असें दिता है। सारा रस्ता एक कटन गया सी ते एक कोशिश राजे शौकत साहब होरें की है, जिन्हें मतलब साढ़े तलक आख्या वा यार तुसीं मेहरबानी करो वा यार राह जड़ा रस्ता सानू बना दो। राज शौकत होरें 7 महीने कम चलना रहा है, लिहाजा मेहरबानी असी राज शौकत होरें बड़े मशहूर हों तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन्हें की मतलब खुश रखे। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं इसी तरह कहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हैं खुश रहें, अपने गांव में इत्तेफाक रखें। जो भी ऑनेस्ट लीडर हैं, जो भी आपके लोग काम आने वाले हैं, उनकी इज़्ज़त एहतराम करें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे रखे। तो इसी के साथ ही मैं जहाँ जहाँ भी तरक्याती काम होंगे, जो भी फलाई काम हो रहा होगा, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ पे पहुँचूँ और वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिखाऊँ। आजकल नेगेटिविटी बहुत लोग दिखाते हैं, हर बंदे की कोशिश होती है कोई ना कोई अपने आप को वायरल करें कि कोई ऐसी चीज़ करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा इलाका कामयाब हो, खुशहाल हो, अच्छा हो। तो मैं जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको अच्छी चीज़ें दिखाता रहूँगा। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा, अगले एक नए प्रोग्राम में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।